الحمدللہ رافع الاسقار کاشف الاسرار رب الارباب والصلاة والسلام علی محمد نور الانوار سید الابرار محبوب رب الغفار وعلی آلہ الطیبین والطاہرین واصحابہ المقربین المعظمین واولیائہ المحققین الکاملین وامتہ مرحومین اجمعین وسلم معظم الى یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی عز وجل فی محکم کتابہ المبین القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد آبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سلام بحضور خیر الانام. سورہ احزاب 33واں سورہ ہے قرآن دا، اس دی 40ویں آیت تلاوت کیتی ہے. یہ آیت مبارکہ دلیل ہے ختم نبوت دی، ختم رسالت دی. یہ موضوع ہے میرا آج ختم رسالت دی عقلی توجیہ. مسلمانہ دے وچ ہر چیز دے وچ اختلاف ہے شروع دے ہی. ایک سانو بہت بڑا مسئلہ ساڈا یہ ہے جس دی وجہ تو سب بحثیت امت اسی برباد ہوندے پے ہیں، وہ ہے تکفیری کلچر. اسی معاملات کو علمی تے عقلی بنیاداں تے پرکھن دی بجائے جس ویلے جواب کسی دا نہ ہوندا ہوئے تو فوراً کفر دا فتویٰ لا دینے. ختم رسالت دا بھی کوئی یہ حساب ہے کہ آج تک مکتبی سطح تے، درسی سطح تے، تعلیمی سطح تے ختم رسالت کو اس انداز نال پیش نہیں کیتا گیا جس انداز نال پیش کیتا جانا چاہیے ہے. میں لاہور دے وچ ایک سیریز کردا پیا ختم رسالت دی 6 لیکچرز دی، جیڑی کہ 16 تاریخ تو شروع ہونی ہے کہ آخر پروردگار نے رسالت ختم کیتی کیا. عجیب موضوع ہے، کدی نہیں چھیڑیا گیا اس میں. اسلام و دین ہے کہ پروردگار فرمائندہ ہے اور یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن اسی توڑے تے دین مکمل کر دیتا تے اپنی نعمت توڑے تے تمام کر دیتی، اخیر کر دیتی نعمت دی تے اسلام نو توڑے واسطے بطور دین چن لیا. دین تمام ہو گیا، رسالت ختم ہو گئی، حجت تام ہو گئی، دلیل قائم ہو گئی. اور دلیل نو لبنا امت دا کام ہے جہاں امت نے نہیں کیتا، کرنا چاہیے. اس دے وچ کوئی شک نہیں کہ اسلام دی کاملیت کسی اور دین نہیں پائی جاتی. اگر تسی اسلام نو بطور ایک طالب علم دیکھو تو کوئی گوشہ حیات دے انسانی دا ایسا نہیں کہ جس دے اتے قرآن نے، حدیث نے کوئی نہ کوئی رہنمائی نہ کیتی ہوئے. سیاست کو لے کے اخلاقیات تک، معمولات کو لے کے الوہیات تک، تجارت کو لے کے معاشیات تک، کوئی باب انسانی زندگی دا ایسا نہیں جتھے سراج منیرہ نے اپنا نور نہ بکھیریا ہوئے. تے نور بند نہیں ہویا. آج بھی آفتاب رسالت دی کرنا زندگی دے ہر گوشے نو بقائے نور بنائے ہوئے ہیں. اندر کوئی شک نہیں کہ اسلام نے انتہائی کامل مبحث کیتے انسان دی زندگی دے تمام معمولات تے، لیکن ختم کیوں ہوگی نبوت؟ اصل سوال ہے. تے سوالاں تو بچن دے کئی طریقے ہوندے، انہاں جو ایک طریقہ ہے فتویٰ لا دینا. میں نہ فتویٰ اپنی ذات تے برداشت کرنا تے نہ ہی کسی دی ذات تے فتویٰ لاونا مینوں پسند ہے.
میں علمی عقلی آدمی ہاں، علمی عقلی اعتبار ناری ہر چیز نو سمجھنا ہاں، میں کوئی ایسی دلیل توڑے سامنے پیش کرنا چاہنا ہاں جس میں قرآن بھی ثابت کرے، حدیث بھی ثابت کرے، عقل بھی مان لوے، دل بھی مان لوے، حد تام قائم ہو جاوے کہ ساڈے رسول تو بعد کسے اور مزید رسول دی ضرورت کوئی نہیں۔ حالانکہ عجیب گل یہ ہے کہ حضور دی حیات مقدسہ تو بعد کوئی یہ تو نہیں کہ اللہ نے بندے بنامنے چھڑ دیتے ہیں، کاروانے بشریت مسلسل چل رہے ہیں، کوئی یہ نہیں کہ ارتقا ختم ہو گیا۔ تو ایوولوشن جڑا ہوندا ہے، ارتقا ترقی بھاویں انٹلیکچوئل سطح تے ہوئے یا بھاویں مادی سطح تے ہوئے یا عقلی سطح تے ہوئے، یہ نہیں ہوا ہے کہ ارتقا رک گیا ہے، نہیں، بہت تیز ہو گیا ہے۔ پچھلے 200 سال دے وچ انسان نے جتنی ترقی کیتی ہے، پچھلے 4000 سال دے وچ انسان نے اتنی ترقی نہیں کیتی۔ ہر روز نویاں ایجاداں آ رہی ہیں، طرز زندگی تبدیل ہو رہے ہیں، طرز رہائش تبدیل ہو رہے ہیں، سوالات مختلف پیدا ہو رہے ہیں جنہاں دا وجود بھی رسالت دے زمانے چ کوئی نہ ہے۔ کیوں میاں یہ رب نے ایک کائنات بنائی تے انہیں مزاج دے وچ رب نے تبدیلی رکھی ہے۔ یاد رکھے ایک تھوڑا میرا کام نہیں، اجے تبدیلی نو روک نہیں سکتے۔ رب نے مزاج کائنات ہی بنایا ہے کہ یہ تبدیل ہوندی رہے۔ اب رب خود قرآن فرمیندا ہے تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ دن اسی پھریندے رہنے ہیں لوگاں دے وچ۔ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ سورہ رحمان دے وچ فرمیندا ہے کیا عجیب ہونا ہے تے دیکھو ڈیکوڈ کرنا ان آیتاں نو ضروری ہے، جدید علوم دی روشنی ہے۔ ہر چیز میرے کو سوال کرتی پئی ہے۔ یسألہ من فی السماوات والارض، من عقل آلیاں واسطے سیغہ آمدہ ہے، ماں بے عقلاں واسطے آمدہ ہے۔ ہر چیز سوال کر دی پئی میرے کول تے اس دا جواب میں کی کرنا، کل یوم ہوا فی شان، میں روز نویں نویں کام کریندا پیا۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تسی اللہ دی کیڑی کیڑی نعمتاں نو جھٹلے سو۔ ایندا مطلب ہے کاروانے بشریت رواں دواں ہے، ترقی ہوندی پئی ہے، چیزاں تبدیل ہوندیاں پئی ہیں۔ اللہ نے ہدایت کامل کر رکھی ہے۔ اللہ نے ہدایت کیویں کامل کیتی؟ کبھی توجہ کیتی نہیں اپنی ذات تے کی عطا کیتا ہے پروردگار نے ہدایت کامل کرن واسطے۔ تانوں عقل دیتا، کیا خود بنا کے آئے ہو، کسی بازار تو لے کے آئے ہو، کسی پھٹے تے وکدا ہے عقل؟ نہیں، پروردگار نے عقل تانوں مفت دیتا۔ پھر خالی عقل نہیں دیتا، عقل دے وچ برائی تے اچھائی دی پہچان رکھی ہے۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ کیڑی کیڑی قرآن ہوئی تھی یہ آیت مینوں اتنا رکیندی پئی کہ میں تانوں سمجھاواں یہ قرآن آکھنا کی چاہندا ہے۔ ونفس وما سواها، سانو قسم ہے نفس دی، کہندے نفس دی کسے نبی دے نہیں، ہر بندے دی نفس دی قسم چاہیدا ہے۔ جتنا بندہ ایتھے بیٹھا ہے میرے کتاب سندا پیا، ایک ایک بندے دے نفس دی رب قسم چیندا پیا قرآن ہے۔ ونفس وما سواها، دیکھو تو صحیح سانو قسم اس نفس دی کیسا سجایا ہے نو اساں۔ فالہمها فجورها وتقواها، یہ الہام کر دیتا کہ نیکی نو بھی پہچان لوے، برائی نو بھی پہچان لوے۔ عقل دیتا، پھر شعور دیتا جہاں نیکی تے برائی نو پہچان دے۔ پھر اتنے نہیں رکیا پروردگار، دیکھو ہدایت کیویں کامل کردا پیا، انسان دی طبیعت ایسی دیتی کہ نیکیاں نو پسند کردا ہے، فطرت ایسی دیتی کہ برائیاں نو پسند نہیں کرتا۔ نیکی تو معروف ہے نفس انسان تے برائی تو منکر ہے۔ یعنی عقلی دلیل دے دے ماں، جھوٹ بولنا برا ہے نا، جہاں بندہ جھوٹ بولیندا پیا نا انہوں آخو نا جھوٹ بولیندا پیا کوئی نہ من سے، کیوں؟ کیونکہ یہ نفس دسیندا ہے کہ میاں یہ کام غلط ہے، باویں تو کریندا پیا۔ ضمیر جس نوں تسی آندے یہ جاندا ہے یہ ضمیر تسی ہی بنایا، رب نے دیتا ہے۔ دیکھو کتنی نعمتاں تام کرتا پیا دین نو مکمل کرن واسطے، عقل دیندا پیا، شعور دیندا پیا برائی تے اچھائی دا، پھر طبیعت دے وچ رغبت پیدا کریندا پیا کہ او معروف ہووے نیکی نو تے منکر ہووے برائی نو، تے پھر حالی بھی کام نہیں کیتا، پھر ہن اپنا نبی بھیجندا پیا۔ تے نبی کی کردا پیا؟ خدا دی قسم قرآن نو اسی حق ہی نہیں دیتا ہے۔
ذرا قرآن دی آیت دیکھو سورہ اعراف دی، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ کیا عجیب آیت ہے، ترجمہ غلط کر کے تباہی پھیر دیتی مسلمان دی۔ نیکیاں دا حکم دیتا ہے، کتنے قرآن نے آ کے نیکیاں دا حکم دیتا ہے؟ یامرہم بالمعروف، جس چیز نو نفس جانتا ہے اچھی ہے اسے دا حکم دیتا ہے۔ وینہاہم عن المنکر، کتنے آندا پہ قرآن کے برائیاں کو روک دے، کوئی لفظ نہیں قرآن میں استعمال کیتا۔ جس چیز دا فطرت انکار کرتی تھی کہ بھیڑی ہے صرف اسے تو روکیندا ہے۔ ویحل لہم الطیبات، جو پاک ہے صرف اس نو حلال کردا پہ۔ ویحرم علیہم الخبائث، جو خبیث ہے صرف اس نو حرام کردا پہ۔ دیکھو کیویں دین مکمل ہوندا پہ، اللہ عقل دیندا پہ، شعور دیندا پہ نیکی تے برائی دا، پھر رغبت دیندا پہ نیکی دے پاسے، پھر برائی تو نفرت دیندا پہ، پھر شریعت بھی دیندا پہ جیڑی اسے فطرت دے مطابق دین دیندی پئی۔ فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ اللہ نے اکثریت کو پتہ ہی نہیں کہ ساڈا دین تا تیری فطرت دی پکار ہے، کوئی تیرے سر دے اوتے حرام حلال نہیں منڈیندے پے ہیں، جو تیری فطرت پسند کردی پئی ہے اسے دے مطابق حلال ہے، جو تیری فطرت جس کو انکار کردی پئی اسے دے مطابق حرام ہے۔ یہ ہے دین کامل، عقل دیتی، شعور دیتا، برائی دے اچھائی دی پہچان دیتی، پھر برائی دے پاسے انکار دیتا، اچھائی دے پاسے رغبت دیتی، پھر شریعت لائی تے حالی بھی آکھیا نہیں ہن بھی سانو پتہ ہے تسی اس شریعت تے خود نہیں ٹر سکتے، نہیں ٹر سکتے، تھوڑی اتنی ہمت کوئی نہیں۔ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ساڈے رستے تے قدم تے بٹھاؤ، ارادہ تھا کرو، تھوڑی انگلیاں پکڑ کے تانوں رستے دے چلے سائیں۔ اس دے باوجود مقام تعصب ہے، جائے حیرت ہے کہ مسلمان گمراہ ہو جاتا ہے۔ دین کامل ہو چکے ہیں میاں، اکھاں بند ہونی ہیں، کوئی حجت کوئی دلیل نہیں چلنی، سارا مدرسہ حرام حلال دا اپنے نفس وچ لئی ودا ہے، معروف تے منکر دا سارا شعور اپنے نفس وچ لئی ودا ہے۔ تینوں رب نے نہیں پھسنا، خود تو اپنے آپ نو پکڑنا، ساری شریعت رب نے تیرے نفس دے وچ پا دیتی ہے ضمیر دی شکل دے وچ۔ ہن رب اپنی حجت تمام کرن واسطے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اپنے خاتم نو بھیجدا پیا ہے۔ سوال یہ ہے کاروان بشریت رواں دواں ہے، ترقی ہوندی پئی ہے، انسان دے مسائل روز نویں آمدے پین، نبوت کیوں روک دیتی گئی، رسالت کیوں روک دیتی گئی؟ اس دے واسطے تانوں پورے دیناں دی آدم تو لے کے ختمی مرتبہ تک تمام دیناں دی تاریخ پتہ ہونی چاہیے۔ پیغام وچ کی تبدیلی آئی کہ ختم رسالت دی دلیل قائم ہو گئی۔ فتویٰ دینا کفر دا بڑا آسان ہے، لیکن محبت دے نال، پیار دے نال عقلاں نو مائل کرنا ختم رسالت دے پاسے ہو رہی کھیڑ، ہر دی کھیڑ نہیں، ہر دی کھیڑ نہیں۔ آدم تو لے کے جناب ختمی مرتبہ تک جتنے بھی دین آئے، 1,24,000 نبی، ثم ارسلنا رسلنا تترا، اللہ فرمائندہ ہے اساں لائن لا دیتی نبیاں دی، قطار لا دیتی نبیاں دی، جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی دین آئے، جتنے بھی مذہب آئے، صرف 3 اصول دین ہیں۔ بس میں خلاصہ کردہ پیا، لکھاں سال دی دین دی تاریخ، 3 اصول دین ہیں جس دوتے تمام دنیا دے دین قائم ہیں، جتنے بھی دین جنہاں دا نہ جان دیو سب 3 اصولہ دے قائم ہیں، توحید، معاد، رسالت، 3 ہیں، چوتھا کوئی نہیں۔ توحید اللہ ایک ہے، معاد آخرت، رسالت رسول دی تصدیق۔ ہر نبی نے، ہر رسول نے 3 ہی چیزاں دی ڈیمانڈ کی تھی بنیادی طور پہ، اللہ نو ایک مان لو، مینوں رسول نبی مان لو، آخرت تے یقین کر لو۔ 3 ہی اصول دین ہیں، لیکن یہ اصول دین کو غیر فطری نہیں، کو ساڈے سر تے نہیں منڈے، اے بھی اسے نفس دی، اسے فطرت دی پکار ہے۔
کی ہیں تین اصول دین؟ توجہ نال سنو، توحید، آخرت، رسالت۔ ہر بندہ جڑا اس دنیا دے وچ ہے، جڑا بندہ اتنے مجلس وچ بیٹھا ہے، اس دنیا دے وچ آئے ہمیشہ تو نہیں ہونا، آئے ہو نا، تو کیا ہمیشہ رہ سو؟ چلے جا سو۔ دو مرلے ہو گئے، آمد ہے جاندہ ہے، کوئی دیر راندہ ہے، ترے ہی مرلے ہیں انسان دی زندگی دے، چوتھا مرلہ کوئی نہیں۔ جو کوئی ہے چوتھا تو میں نے اٹھ کے کوئی عالم صاحب دس ہیں، یا آمد ہے یا جاندہ ہے تے کچھ دیر راندہ ہے۔ آمدہ ہے اندہ جواب توحید، جاندہ ہے اندہ جواب آخرت، راندہ ہے اندہ جواب رسالت۔ 18 تو زیادہ دین ڈسکس کریں دا پہ ایک کے تقریر ہے، 3 اصول دین۔ قرآن بولیا، شروع ہوتا پہ قرآن یہ چیز سمجھا دیتی، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی۔ شروع ہوئے خلقت تو رب نے تخلیق کیتا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، جاؤنا کیتی ہے انا الی ربک الرجعی۔ مبدا معاد مبدا تک ہے، آخر اول تک ہے، انجام ابتدا تک ہے، ماوا ملجا تک ہے۔ کیا عجیب قرآن نے کھیل کھیلی، جتوں آئے ہو اسے رب کو واپس جامنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسے رب کو لائے ہو، اسے رب کو واپس جامنا ہے، آئے ہو رب کو، توحید جامنا ہے واپس، آخرت دنیا دے وچ جڑا رمنا ہے کی کرنا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ 3 فطری سوالاں دے جواب دیندا ہے دین، انہاں 3 فطری سوالاں دے آئے ہو یا سو کی کرنا ہے۔ چوتھا سوال کون انسان دی زندگی دے وچ؟ یہ پیغام ہے ہر دین دا، ہر دین نے یہ کام کیتا ہے کہ لوگوں اللہ نو ایک مان لو، لیکن افسوس یہ ہے ایک تو آئے ہیں ایک کو واپس جامنا ہے، پھر ساری زندگی اتنا اندھیرا کیوں ہے یار؟ رستہ ہی نہیں ملتا، بلکہ جڑے کلمہ گو ہیں انہوں نے کافر آ کے بجائی جانے ہیں۔ آج حالت ہے مسلمان دی، دوئی قوماں نو چھڈو، مسلمان دی حالت ہے کہ اللہ اکبر آ کے کلمہ گو دے گردن دے اتے چھری پھریندا پہ، اتنا اندھیرا کیوں ہو گیا؟ لیکن یاد رکھو اس اندھیرے دور دے وچ بھی اگر حالی بھی کسے مینارے تو روشنی عملی پئی تو وہ سراج منیر دا مینار ہے۔ اگر آج بھی راہ نجات کی تو مل سی تے نہ میلاد دی مجلساں دے وچوں مل سی، کیونکہ ہور کوئی راہ سیدھی جنت تک جاندی ہی نہیں۔ ہر دین نے 3 سوال اٹھائے، 3 اصولوں سے ہر دین قائم ہویا، توحید، معاد، رسالت۔ یہ 3 کام کیتے، چوتھا کام یہ کیتا کہ دنیا دے وچ آئے ہو تو تھوڑے 2 رشتے ہیں، ایک اس خالق دے نال جڑا تانوں بھیجیندا پیا، تے ایک اس مخلوق دے نال جے دے وچ بھیجیندا پیا۔ دیکھو ساری عقلی گلاں کردا پیا، کوئی اوکھا گل نہیں کردا پیا، تانوں دین سمجھیندا پیا کہ رب نے دین کتنے فطری بنایا، رب نال کیویں معاملہ کرنا ہے کہ وہ خوش ہو جاوے، عبادات۔ مخلوق نال کیویں معاملہ کرنا ہے کہ مخلوق راضی ہو جائے، معاملات۔ ہر دین یا کرتا ہے، ہر دین، اسلام نے کوئی نواں کام نہیں کیتا، وہ کام کرتا ہے۔ اگر دنیا مخلوق نال رابطہ توڑ کے رب نال لو لا لے سو ناکام ہو، یہ رب نال رابطہ کر کے مخلوق کو منہ موڑ لے تو ناکام ہو۔ میں نہیں آتا پہ جڑا اسلام لے کے آیا وہ آتا پہ لیس منا من ترک الدنیا للآخرہ ولیس منا من ترک الآخرہ للدنیا۔ جڑا بندہ آخرت واسطے دنیا ترک کر دے ساڈے چ کوئی نہیں، جڑا دنیا واسطے آخرت ترک کر دے ساڈے چ کوئی نہیں، اے دین کامل۔ لیکن رسول نے کوئی ایسا کام نہیں کیتا جڑا آدم نے نہ کیتا ہوگا، جڑا ابراہیم عیسیٰ موسیٰ نے نہ کیتا ہوگا۔ رسالت، توحید، معاد سب نے کیتا، حقوق اللہ سب نے دسے، حقوق العباد سب نے دسے۔ پھر چوتھا کام، 5واں کام جڑا ہر نبی نے ہر رسول نے کیتا ہے، اخلاقیات تے آداب۔ چیزاں نو اچھے طریقے نال کیویں کرنا، اہم اخلاقیات، کیڑی خسرتاں پیدا کرنی ہیں اپنے، کیڑی صفتاں پیدا کرنی ہیں، اہم خلق دی تعمیر ہر نبی نے کیتی ہے۔
حضور نے کوئی نواں کام نہیں کیتا کہ ختمی رسالت دی دلیل قائم ہو گئی. پھر ایک کام ہو تمام دینا نے کیتا ہے، تمام رسولوں نے کیتا ہے، اس کام نو آدھے احسان. بلند ترین درجہ ہے دین احسان. ہن احسان ہے کہ اتنے مبحث ہیں کہ میں کلامی اعتبار نال، فلسفیانہ اعتبار نال، وجدانی اعتبار نال، علم العلم دے اعتبار نال کئی طریقے نال انہوں کھول سکتا تے کک سمجھ نہیں آمنی کسی نے. احسان ہے کہ تعریف نہیں آج تک دس سکیا کوئی. ایک جملہ میں فقیر کا یاد رکھ لو، احسان کی ہوتا سمجھ آ جاتی. نبی توحید معاد رسالت لے کے آمدے پین، اخلاقیات لے کے آمدے پین، آداب لے کے آمدے پین، عبادات لے کے آمدے پین، معاملات لے کے آمدے پین. ایندا اے حق ہے، ایندا اے حق ہے، اللہ دا اے حق ہے، بندیاں دا میرے تے اے حق ہے، جانوراں دا اے حق ہے، بوٹیاں دا اے حق ہے، یہ سب نبی لے کے آئے. میں اس طرح معاملہ کرنا کہ میرا دل بھی جو تسلی دیندا ہے حق ادا ہو گیا. یہ ہے شریعت. تے سارے حق ادا بھی کر دے ماں تے پھر بھی احساس یہ رہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. انہوں آ دینا احسان. لو جی جاؤ کسی بھی مکتب کو جا کے پوچھ لو، اس تعریف کو زیادہ کامل کو تعریف ہے صحیح. حق بھی ادا کرنا پہ ہے تے پھر بھی سمجھتا پہ ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یہ درجہ احسان ہے. سب نبی لے کے ہے، سب نبی لے کے ہے. لیکن اتنے تھوڑی دیر رک جاؤ. ایک سوال جو ہونے میرے ذہن دے وچ آیا تو ہو سکے کہ ذہن اس کل آ جائے کہ جس ویلے اللہ تعالیٰ نے عقل دے دیتی ہے انسان نو، شعور دے دیتا ہے، برائی تو نفرت دے دیتی ہے، اچھائی تو رغبت دے دیتی ہے، کہ نبیاں کی لوڑ کی ہے؟ بہت بڑا سوال ہے. میں سوالاں تو گھبراون والا نہ سوالاں تو بچن والا. انہیں بیٹھے بیٹھے پیدا ہو گئے. میں کل میں کوئی بچہ فلسفے کی کتاب چاہ لے تے وہ پیر صاحب نے ایڈا بڑا لیکچر دے گئے، رسالت دے اختتام دے دیا تو چھڈ ہی گئے. یہ بھی سن لو. عقل ایک ہے جی سانو مکتب مصطفیٰ تو ملتی ہے، مکتب علی تو ملتی ہے. میں اس عقل کی گل نہیں کرتا پیا، وہ عقل اول ہے. وہ علماء دے وقت دی کھیڑنی صوفیاں دا مشرب ہے. ایک عقل ہے جنہوں سے عام طور پہ عقل آنے ہیں، عقل عیار چلاک عقل. یہ کوئی فراڈ کرتا ہے نے یار بڑا ذہین بندہ ہے. عقل عیار کی انہوں کہانی سنیندہ پیا. عقل عیار بڑی نارسا ہے. انسان اپنے آپ جتنا سیاحا سمجھتا ہے نا اتنا سیاحا انسان ہے نہیں. کئی چیزاں دے وچ عقل بالکل نہ سمجھ ہو جاندی. رسالت عقل دی دشمن نہیں، یاد رکھے. یہ علماء نے بنائے. رسالت عقل نو پسند کر دی. جب تک عقل اپنے پیروں میں ٹرتی ہے نا رسالت ان حوصلہ بدھیندی ہے. جتنے جا کے عقل رک جاتی ہے نا اتنے رسالت ان ہاتھ پک لیندی ہے. جب تک عقل حکم جاری کر سکتی ہے رسالت آنگی شاباش شاباش کر حکم جاری. جتنے عقل دے پیر ڈگمگا جامن اتنے رسالت آگے سہارا بن جاندی کہ ہن حکم سانو صادر کرن دے، اے کم تیرا نہیں. کیونکہ عقل عیار جڑی ہے ان دی اپنی کچھ لمٹس ہیں، کچھ دائرے ہیں جنہ تو یہ باہر نہیں جا سکتی. مثلا ایک دو مثالہ لے لو. عقل جنہ چیزاں دے نا خود تجویز کر دی ہے. درخت میری عقل نے نا تجویز کیتا ہے، لیکن درخت کی تعریف کامل کی ہے آج تک عقل نہیں کر سکی. انسان عقل نے نہ رکھے، لیکن انسان ہوندا کی ہے ان کی کامل تعریف کی ہے آج تک عقل نہیں دس سکی. اچھا اس کو چھڈو، عقل خود کی ہے. ایپسٹیمولوجی پڑھنے علم العلم دے سب کو بڑا مبحثی ہے. عقل خود کی ہے آج تک عقل نہیں دس سکی. عمل عقل کی ہے. انسان سوچدا کیویں ہے، انسان کو خیال کیویں آمدے ہیں. دیکھو نا سوچتے تسی ہو خیال آمدا ہے. اس پروسیس نو آج تک ماڈرن سائیکالوجی نہیں سمجھ سکی. انسان چیزاں اپنے ذہن وچ محفوظ کیویں کردا ہے، رنگاں دے وچ تمیز کیویں کردا ہے، خوشبوواں تے مہکاں دے وچ تمیز کیویں کردا ہے. ان تمام عمل عقل نو آج تک عقل سمجھا نہیں سکی، حد تام قائم نہیں کر سکی، تعریف کامل نہیں کر سکی. نارسا ہے. اس معاشرے جان دے پئے ہو ہر کسی دے حقوق ہیں. توڑے اولاد دا حق ہے، توڑے والدین دا حق ہے، توڑے ہمسایاں دا حق ہے، توڑے دوستاں یاراں دا حق ہے، جڑے جانور راندے توڑے محلے انہاں دا حق ہے. ہن کتھے دائرہ چھکی جے کہ اے تے میرا حق ہے تے اس تو اگاں اگر میں منگیا تو ظلم ہو جاسی.
عقل فیصلہ نہیں کر سکتی، عقل نہ رسا ہے۔ کیوں جی صفات ہونی چاہیے ایک معاشرے کے لوگوں کے، انہوں نے کی اوصاف ہونے چاہیے، کی اخلاقیات ہونی چاہیے، کی آداب ہونے چاہیے۔ عقل اس مہمے نو، اس پل سرات نو طے نہیں کر سکتی۔ انہوں لوڑ ہے کسی ایسے میزان کامل دی، کسی ایسے مرد دی، کسی ایسے فرد دی کہ جڑا اپنے کردار نال دسے۔ زبانی کلامی کرنے دیا گلاں ہے نہیں، جڑا اپنا کردار ہوندا ایسا ہوئے کہ ان کا کردار دسے کہ میاں اے تیری حد ہے، اس تو اگاں نہیں جا سکتا، اس تو اگاں جاسیں تو ظلم ہو جاسے۔ کیونکہ ہن عقل ایک فیصلے خود نہیں کر سکتی۔ اس پر چلے جاؤ، کوئی بڑا تو بڑا عالم ہوئے، کسی تو کوئی چلے جاؤ بڑے تو بڑا دانشور ہوئے، اندر محلے جا کے پوچھ لو، ہمسایاں نو بھی شکایت ہو سی کہ ساڈے حق نہیں ادا کریں، بیوی بھی آندی ہو سی میرے حق ادا نہیں کریں، بچے بھی آندے ہو سی ساڈے حق ادا نہیں کرتا، ہے تو بڑا بڑا دانشور حق ادا نہیں کرتا۔ کیونکہ دانش دا کام نہیں کہ حقاں دا تعین کرے، یہ جب تک اتوں نہ آوے ہدایت جس نے فطرت نو پیدا کیتا ہے، جس نے نفس نو تخلیق کیتا ہے، جب تک وہ نہ دسے حداں قائم ہو نہیں سکدیاں۔ اس پر عقل ہمیشہ تابع راسی دین دے۔ ہن مصطفیٰ نے کوئی نواں کام نہیں کیتا، نہ اخلاقیات دے وچ کوئی نواں کام کیتا ہے۔ ہاں حضور نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں مکارم اخلاق نو مکمل کرنا آیا۔ مصطفیٰ نے توحید دے درس دیتے ہیں، رسالت دے درس دیتے ہیں، معاد دے درس دیتے ہیں، آداب سکھائیں، اخلاقیات سکھائیں، احسان دا درس دیتا ہے۔ لیکن ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا یا رسول اللہ، یہ تو سارے کتی ہم دے ہیں، یہ تو عیسیٰ نے بھی کیتا، موسیٰ نے بھی کیتا، ختم تو نہیں ہوئی رسالت۔ حضور نے کیڑا وہ کام کیتا کہ ہن مزید رسالت دی لوڑ کوئی نہیں؟ کوئی جواب دے سکتا ہے مجمع؟ کوئی دے سکتا ہے کی کام کیتا ہے؟ بڑا آسان، نبی نے عقل نو دین دا حصہ بنا لیا۔ پوری کتاباں چالو، صحف ابراہیمی تو لے کے اپنا کتاب عیسوی تک، انجیل مقدس تک، پوری کسی کتاب نے عقل نو مخاطب نہیں کیتا۔ قرآن واحد کتاب الہامی جڑی عقل نو مخاطب کرتی ہے۔ ہاں یہ سوال کر، سوال بعد کر سے جواب پہلے موجود ہو سے۔ واحد دین ہے دنیا دا جس نے عقل نو اپنا حصہ بنایا ہے، لازمی جزو بنایا ہے۔ میری گل نہیں مندے ہو نا، حدیث قرآن تا مندے ہو نا، یا وہ حدیث پڑھیا ہے نبی دی کی فرمایا العقل اصل دینی، میرے دین دی بنیاد عقل ہے۔ اے ہے رسول، دین نو بنیاد بنے گا پہ، عقل نو بنیاد بنے گا پہ دین دی، ایک کسی نبی نے نہیں کیتا۔ سارے نبی عقل نو چھانٹے مریندے رہے۔ یہ پہلا نبی آیا کہ عقل نو آندا ہے آ تیری تربیت کرا، آ تینوں اس قابل بناواں کہ ہن فیصلے تو کریں۔ یہ جب مسئلہ چھیڑے ہے نا، علماء نو پسند نہیں اپنا مسئلہ، لیکن حق ہے۔ العقل اصل دینی، یہ ہے مدینہ تو العلم، جنوں چھڈ کے جاندہ پہ دین دا وارث بنا کے باب العلم۔ علی اس پہلا بندہ ہے اسلام دے وچ جس نے عقل دا باب کھولے۔ اول العقل، کیا کمال دا جملہ ہے، کیا قیمتی جملہ ہے علی دا۔ اول العقل التبدد، عقل دی بنیاد محبت ہے۔ اللہ اکبر، اے علی ہی کر سکتا ہے۔ تے کیا باب کھولیا ہے عرفان دا، اتھائی کسے خطبے کہ آپ فرمائیے ہیں من عرف الناس تفرد، جڑا لوگاں نو جان جاوے اپنے اندر ایسی صفتاں پیدا کر لیندہ ہے کہ انہوں وہ لوگاں کو جدا کر دینا۔ جڑا اپنی ذات دا شناخت ہو جاوے وہ اپنے آپ اتنا چنگا کر لیندہ ہے کہ دنیا کو علیحدہ ہو جاندہ ہے۔ من عرف الناس، جڑا لوگوں کو پہچان لے تفرد، علیحدہ ہو جاندہ ہے۔ من عرف نفسہ تجرد، تے جڑا اپنے آپ نے نفس نو پہچان لے اپنے آپ نو کھیڑ کے سڑ دیندہ ہے اپنے بچوں۔ من عرف اللہ توحد، تے جڑا اللہ نو پہچان جاوے سب نو ایک بنا دیندہ ہے۔
کون سمجھتی علیم اللہ اکبر کون سمجھتی علیم عقل نو بنیاد بنایا علی نے دین دی مصطفیٰ نے عقل نو بنیاد بنایا قرآن نے عقل نو خطاب کیتا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ مسلمانوں عقل دے دشمناؤ کتنے تائیں بچ سی کتنے تک بچ سی؟ اللہ فرمائندا ہے اسی آسمان تے زمین دی پیدائش دے وچ دن دے رات دے آمن جامن عقل والے واسطے نشانیاں رکھی ہیں تے کیا اللہ نے ہن جوڑے ہے معاد توحید رسالت تے عقل الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وہ لوگ جڑے یاد کرتے ہیں اپنے رب نو توحید آ گئی تے ذکر اسی لمنے مصطفیٰ کل رسالت آ گئی الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم بیٹھے ہوئے اٹھتے ہوئے لیٹتے ہوئے ہر وقت اللہ نو یاد کرتے ہیں وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ ہر ویلے اپنے عقل استعمال کرتے ہیں آسمان دے زمین دی تخلیق نو ویندے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا اللہ تو کچھ بھی نہ حق نہیں بنایا ہر شے حق ہے سبحانک فقنا عذاب النار با اللہ تعالیٰ سانو جہنم دے عذاب تو بچانا میں ویکھ لو کیویں توحید رسالت معاد تے عقل نو اللہ جڑیندا پہ بلکہ میزان بنایا جی جہنم تو بچنا ہے تو عقل والے کام کر جی جہنم میں جامنا ہے تو بے عقل ہو جائے قرآن آندا ہے میں نہیں آندا جو جا کے سورہ اعراف پڑھو لقد ذرأنا لجہنم کثیرا من الجن والانس اسی انساناں تے جنہاں دی اکثریت نو جہنم دے وچ داخل کرے سائیں پروردگار کیوں داخل کریندا پے جہنم دے لقد ذرأنا لجہنم کثیرا من الجن تو ایک عجیب آیت ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون فرمائیدا اللہ میں عقل دیتے ہیں استعمال ہی نہیں کیتے انہاں نے اکھاں دیتیاں انہاں دیکھے ہی نہیں کان دیتیاں انہاں سنے ہی نہیں میں کیوں انہاں میں جنت دیواں اے سارے جہنم میں جا سکتے یہ ڈنگر ہیں ڈنگراں کول بھی ماڑے ہیں بالکل غافل ہیں ہوں دسو کون عقل کا انکار کرے اسلام دے کون عقل کا ان آیتاں تو بعد کوئی انکار کر سکتا ہے لیکن کتنے لوگوں نے امام اعظم امام ابو حنیفہ تے امام شافعی نے جس ویلے عقل دے باب چاہے جس ویلے انہاں لوگوں نے عقل استعمال کرنا دین دے وچ حلال سمجھیا کہ انہاں نے اپنے گھروں نہیں فلسفہ گھڑیا معاذ بن جبل دی حدیثاں جا کے پڑھو حضور گورنر بنیں گے پہن یا گورنر ہی کر پوچھا فیصلے کیویں کرے سے فرمایا یا رسول اللہ اللہ دی کتاب وچوں اگے اتھو نہ لبے تو پھر یہ تینوں نہ لبے ہے صحیح یہ تینوں نہ لبے حدیث لفظ ہے تے فرمایا کہ یا رسول اللہ پھر تہاڈی سنت اگر سنت ہی تینوں نہ لبے تو پھر اگے یا رسول اللہ اپنا عقل استعمال کرتا حضور دھکی دیتے ہیں دین کامل ہو گیا یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی عقل نو دین دے وچ حصہ مل گیا جس نو تسی اجتہاد آندے ہو نا جس دے محدث بھی خلاف آئیں تے امام اعظم نو تسی رگڑ دیتا مسلمانہ نے تے امام شافعی نو کہ جی بدعتی ہیں آج بھی آتے ہیں صوفی عقل دا استعمال کرتے ہیں بدعتی ہیں میاں اے عقل دا سب کو پہلے استعمال کرنا رہا ساڈا مصطفیٰ ہے تے اپنے سامنے تھپکی دیندا پہ کہ جا پتر ہن تیری میں وہ تربیت کر دیتی عقل دی کہ ہوں جا تو فیصلہ کرتے ہیں وہ خدائی فیصلہ ہو سی اتنے آ کے رسالت دباب کامل ہو گیا لیکن آج تک انسان انکار کر دیا وہ 1400 سال پرانی گلا نہ کمپیوٹر آئی نہ جہاز آئی نہ پیٹرول آئی نہ ڈیزل آئی انہوں نے کیا پتا جٹاں نو ارباں نو منا میں پسترین قوم آئی دنیا دی اس ویلے دی نرا اندھیرا آئی مکے دے وچ لیکن اج بجلی دے نال چمکدے ہوئے شہراں دے وچ رہن والا انسان نہ اس مکے دے اندھیرے نو پہچاندا پیا ہے نہ اس سراج منیرہ نو پہچاندا پیا ہے جس نے بغیر تیل تے ڈیزل دے ایسا نور بچو پیدا کیتا کہ اج تک عالم اسلام دے نال جگمگا رہا ہے اسی قدر نہیں کیتی رسول دی آج انسان اپنی ترقی دے مست آنا ہے میں 1400 سال پرانے بندے تو مینوں اے آندا پے یونیورسٹی کالج میں جانا مینوں بچے یہ سوال کرتے ہیں مسلمانوں دے بچے تسی سانوں اے آندے پے ہو کہ 1400 سال پرانے او
ان پڑھ لوگ وہ قیامت تک واسطے معیار ہیں، وہ معیار حق ہیں، کمال ہے۔ میاں انسان نے پہچانے ہی نہیں، اپنی ترقی دے نشے ایسا غرق ہویا کہ سمجھے نہیں ترقی آندے کینوں۔ ترقی دی دو سمتاں ہیں، دو قسمیں ہیں ترقی دی، عمودی تے افقی۔ کتنی قسمیں ہیں تے تانوں کسے نہیں دسنی ہے گلاں۔ دو طرح انسان ترقی کرتا ہے، عمودی افقی۔ عمودی ترقی ہوندی ہے مکان دے وچ، جتنی معاشیات، تجارت، عمارت، فصلاں دا اگاونا، زراعت دے ٹیکنیک سے سارا ویندے پے سب عمودی ترقی ہے۔ افقی ترقی ہے انسان دے اندر ترقی، اپنے رب دے نال لگاؤ۔ نفسیات مندی ان دوواں ارتقاماں نو نفسیات بھی مندی ہے، کوئی انہاں دا انکار نہیں کرتا۔ ہاں مسلمان عالم انکار کرتا ہے کیونکہ بیچارہ پڑھے ہی دو ترقی دے طریقے ہیں، عمودی افقی۔ انسان نے جتنی ترقی کی عمودی کی، میاں مکان ہے جسم اندے وچ مکین جڑا ہے وہ ہے ادیر۔ ایک مکان جتنا مرضی شاندار بنا لو، اگر مکین جاہل ہے تو اس مکان نو ویران کر دے۔ تائیں تا آج ہر پاسے جنگ دی اگ لگی ہوئی ہے، جائیں تا آج ہر پاسے استحصال ہے۔ کدی جمہوریت دے نا تے غریباں نو مریندے پئے ہو، کدی اسلام دے نا تے گلے کٹیندے پئے ہو، کیونکہ مکان دی ترقی دے بڑی توجہ دیتی ہے، مکین دے پاسے کسی دی توجہ کوئی نہیں۔ ساری محنت آرائش مکان تے ہے، تزئین مکین تو نظرہ چاہیاں ہوئی ہیں اس پاروں۔ جاؤ جا کے دیکھ لو عالمہ دی کتاباں، سارے عالم جسم دے بارے علم دے دیں، نماز کی میں پڑھنی ہے، وضو کی میں کرنا ہے، روزہ کی میں رکھنا ہے، مکان ہے، وہ بندہ کی میں بناونا ہے، تو دسو افقی ترقی کی میں کرنی ہے، تو دسو اللہ دے بندے ہو۔ صرف مکان تے توجہ کیتی ہوئی ہے، مکان دے وچ کھڑکیاں بھی ہوندی ہیں، کھڑکیاں دے وچوں پڑھنا بھی سکھاؤ۔ انسان یاد رکھیا ہے اپنے صرف ایک چیز تو پہچانیا جاندہ ہے جنہوں انسانیت آدھے نو ہے برتاؤ، صرف برتاؤ تو انسانیت دا معیار پتہ لگتا ہے۔ ایک بندہ بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا مفتی ہے، ادیب ہے، شاعر ہے، مصنف ہے، محقق ہے، انعام دیتا ہوا ہے گورنمنٹ نے، بہت بڑا بندہ ہے، رات نو اندے ایک ہمسائے دیا غریب دا بچہ مردہ پہ دستک دیندا ہے، آ کے ٹھک 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 یہ ہمدے جھاڑنا شروع کر دیندہ ہے، تو میری نیند برباد کر دیندہ جی، میری گال تو سنو، میرا بچہ مردہ ہے، بچہ مردہ پہ تھا، میں کی کروں، دروازہ بند کر دیندہ ہے، کی اکثر انسان چنگا ہے، ترقی تو بڑی کیتی ہے، مفتی ہے، ادیب ہے، گورنمنٹ دا انعام یافتہ ہے، پریزیڈنشل پرفارمنس دا انعام ملے ہوئے ہے، لیکن سارے اکسو کہ دانشور تا ہے، حکیم تا ہے، مفتی تا ہے، پیر تا ہے، سیاستدان تا چنگا ہے، انسان چنگا کوئی نہیں ہے وہ فکر ترقی جی تھوڑی برتاؤ جہاں تسی لوگاں نال کریں دے ہو، اس تو پتہ لگ سی کہ تسی انسان کتنے بڑے ہو۔ مکان دی آرائش دے نال، سکیاں نمازاں پڑھاون نال، مولوی صاحب ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا کچھ نہیں پڑھنا، مکین دے پاسے توجہ کرو، تے اگر یقین نہیں ہمدا تے جاؤ قرآن دی آئے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تانوں عدل تے احسان دا حکم دیندا پہ اللہ، جاؤ پوری فقہ دے وچ مینوں لکھاؤ باب احسان، چیلنج پوری حدیث دی کتاب وچ باب احسان لکھاؤ، لفظی علی دے خطبے ہیں، لفظی تو غوث العظم دی فتح ربانی دے وچ ملسی تے فتوحات مکیہ ابن عربی دے وچ ملسی تے کیمیاء سعادت غزالی دے وچ ملسی۔ سانو فتوے لیندے ہو شرک دے، تو ساتھ کتنا قرآن نو سمجھے، باب احسان تا آج تک پیدا نہیں کر سکے، احسان دی تعریف تا آج تک کر نہیں سکے، پھر تسی جا کے پیر عبداللہ شاہ تے اعتراض کرے سو۔ ہارورڈ کی پروفیسر آئے، ہارورڈ یونیورسٹی دنیا دی فلسفے دی سب کو بڑی یونیورسٹی ہے، عورت ہے پروفیسر، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے، آئی عقل دے اتے گل ہوندی پئی، میں کہ تینوں میں ایک صوفی دا جملہ سنا دیواں، آگے لگی سنا، میں کہ ایک صوفی نے آکھے کہ عقل نسخہ ذات ہے۔ 8 دن بعد اس میں نے فون کیا امریکہ واپس جا کے، آنی میں نے صوفی دا نام چاہیے، میں کہ کیوں؟ آنی یار میں اس کے تحقیق کی ہے، ایک بندہ کوئی ایسا ہے جن کا تعلق خود رب دے نال ہے، پھر انہوں دسیا کہ پیر عبداللہ شاہ دا جملہ ہے، کب تک عقل دا انکار کر سو، کب تک عقل دا انکار کر سو، پوری قوم کو تسی جاہل بنا دیتا ہے،
امام اعظم تو لے کے پیر عبداللہ شاہ تک تسی رگڑ دیتا ہے حدیث دے نا دے اتے عقل نو. مینوں دکھاؤ تے صحیح کیڑا قرآن ہے جڑا بے عقلاں واسطے آیا. عجیب و غریب رویے ہیں ساڈے. جب تک افقی ترقی نہ ہوتی، جب تک مقام تو توجہ ہٹا کے مکین دے اتے توجہ نہ کر سو، جب تک کردار سازی نہ ہوتی. میرا مصطفیٰ ساری عمر کردار سازی کرتا گیا، اسے عقل نو درست کرنے آئے ہیں. جو قرآن دی آیت پڑھو، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. کی چار کام کیتے ہیں مصطفیٰ نے؟ رب دی آیتاں دیتی ہیں، نفساں نو پاک کیتا ہے، عقل نو علم نال بھرے ہے تے حکمت نال بھرے ہے. مسلمان عقل دا دشمن کے دندہ ہو گیا. سمجھنا آئی؟ یا عقل ہی بنیاد ہے ختم رسالت دی، کیونکہ عقل نو دین سے حصہ مل گئے. ہن مزید کسے نبی دی لوڑ کوئی نہیں. ہن مصطفیٰ علیہ تے علی علیہ قیامت تک سراج منیرہ دی کرنا دے سفیر بن کے اس کاروانے حیات دے وچ نور وکھیر دے راسن. تسی بھاویں عقل دا انکار کر دے راسو، کوئی نہ کوئی سید بال ایسا جمدا راسی. غوث اعظم جی ہو جیا، قطب علی شاہ جی ہو جیا، ویر عبداللہ شاہ جی ہو جیا، جڑا عقل نو دوبارہ دین دے وچ اوندا کی مقام ہے. عقل نسخہ ذات ہے. العقل اصل دینی اول العقل التمدد. ترے جملے میں بول رہے ہیں، ختم رسالت دی دین مکمل ہوگی. میرے مصطفیٰ نے کتا کی ہے جا کے زندگی پہ پہنچے، ساری عمر کردار سازی کی. وہ لوگ جو جان دے دشمن ہیں، جنہوں نے سینکڑے مسلمان قتل کیتے، نبی دے اوتے 3 باری قتل دا اقدام کیتا. جس ویلے وہ آئے سامنے مکے دے وچ غلام بن کے، پوچھیا کی سلوک کراں تواڈے نال؟ جھک گئے قریشی، گردن جھکا لئی. تے میرے نبی نے کیا کہ اللہ تسریب علیکم اليوم اذهبوا انتم مطلقون. میں تو پوچھدا ہی نہیں، جاؤ بھائی تسی سارے آزاد ہو. اے میرے مصطفیٰ دا جہاد جڑا تلوار دی کاٹ نو اخلاق دی کاٹ دے نال کند کر دیندا ہے. اے میرا نبی، جاؤ جا کے سیرت پڑھو. وہ واقعے جڑے روز پڑھدے انہاں نو عقلی جہتا نال سمجھو. ہے عورت ہے، واقعہ ہر مسلمان جاندا ہے. روز گند اکٹھا کریندی ہے. مصطفیٰ خانہ کعبہ جاؤن واسطے نکلدے ہیں، کپڑیاں تے پا دیندی، آپ واپس جاندے ہیں. خانہ کعبہ نہیں جا سکتے، اتنی غلاظت سٹیندی ہے. ایک دن آپ گزرتے پہن عورت کا گند نہیں آیا. بہت شریف انسان آئی مصطفیٰ، اس کلی اس عورت کو کوئی نہیں آکے اخلاق دی حد آئی. اچھا جس دن گند نہیں آیا تو کم از کم شکر کرے اللہ میاں تیری مہربانی، گند نہیں آیا. آئی تو جان چھڑائی، لیکن مصطفیٰ نے شکریہ نہیں کیتا، ان کے گھر پہنچ گیا. مقام اخلاق مکمل کیویں ہوندا پیا، دین مکمل کیویں ہوندا پیا، ختم رسالت ہے. پہنچ کے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، بی بی خیر ہے، آج گند نہیں سٹے آئے. اللہ اکبر. جا کے جھاڑو لیندے پین، کھانا پکائیندے پین، کپڑے اس غلیظ عورت دے دھوندے پین. مکمل ہوتا پہ دین، مکارم اخلاق دی تکمیل ہوندی پئی ہے. باب احسان تے ختمیت دی مہر لگدی پئی ہے. کوئی اور ہی ہو جا کردار لے آ کے دکھاوے. دوستاں نے تو سب دی تعریف کی، دشمناں دی تعریف کوئی کوئی کردا ہے. پہاڑی دے چڑھے نا تے دعوت دیتی تے آکھیا کہ دسو میں اگر آکھاں کہ فوج آ گئی پہاڑی دے پیچھے تو کی آکھو؟ آکھیا تو سادے کی امین ہے، کسی نے کوئی جھگڑا نہیں مصطفیٰ نال، سارے امانتا رکھ مہندے ہیں، سارے گواہی مصطفیٰ دی قبول کردے ہیں. ایک گواہی مصطفیٰ دی چلدی آئی، دو دی لوڑ کوئی نہیں. اتنا سچا بندہ آئی، سارا عرب جاندا ہی. بس آپ دیتا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کو فلاح پا جیسو. سارے ہی دشمن ہو گئے. ابو سفیان اسلام دا بدترین دشمن، اسلام کلمہ پڑھن تو پہلے حضرت ابو سفیان کو بڑا اسلام دا کوئی دشمن نہیں. ابو جہل بھی اتنا بڑا دشمن، ہر مقام تے رسول دا خلاف گئے. اتنی دشمنی دے باوجود قیصر روم دے دربار وچ کھڑے. قیصر روم پوچھدا پیا، ہن ویکھو عقل کینوں آ ذرا توجہ نال سنو. قیصر روم پوچھدا پیا کہ اے جڑا جس دا تو انکار کردا پیا نبی دا، محمد دا، اے کوئی بزرگ ہیں جو کوئی ملک ہے، کوئی بادشاہ ہے کہ شاید ادھر دل کوئی للک ہو گئے کہ یہ ماں کی کرسی ہے مینوں لگ جائے. اس کہ نہیں کوئی ملک نہیں گزرا. پھر دوسرا سوال کیتا کہ کیا اس نے کہتے جھوٹ بولے، زبان کو جھوٹ سنے؟ دشمن ہے ابو سفیان.
دشمن دے منہ تو ویکھو گواہی کیویں آندی پئی ہے. اینو آندن کردار مصطفیٰ, اینو آندن ختم رسالت. فرمایا نہیں کدی جھوٹ نہیں سنیا. اچھا اندے جڑے پیار کرن والے اندے نال غریب نہیں امیر. امیر سکیاں دی کھنک تے بہت جلدی نکلے. فرمایا سارے غریب ہیں. اچھا تعداد گھٹدی پئی ہے کہ ودی پئی ہے؟ اگر دن بدن اضافہ ہوندا پیا. آکھن لگا سچا نبی. عقل سمجھو انہاں چیزاں نو. مصطفیٰ نمونہ ہے انسانیت واسطے. کس چیز دا؟ کپڑے کیے پڑا پامنے اس دا نمونہ ہے. آج تک تسی سنت کو ہی نہیں سمجھے. آج تک مسلمان سنت کو نہیں سمجھا. میں وال کیویں بناونے, کیا مصطفیٰ کو نمونہ اس چیز دا لما؟ اس مکان دی آرائش کیویں کرنی ہے, اے نمونہ ہے مصطفیٰ میرے واسطے. ایٹم بم بناونا ہے, میں یورینیم دی افزودگی کرنی ہے, کیا فارمولا جا کے حدیث چوں لبا؟ میں اپنی گڈی پیٹرول پواونا ہے یا ڈیزل پواونا ہے, جا کے حدیث چوں ویکھاں. میں سیاست دے گٹھ جوڑ کر کے الیکشن لڑنا ہے, نون لیگ چوں لڑا یا تحریک انصاف چوں لڑنا, جا کے حدیث کو پوچھاں کی جواب اسی. دین دی کاملیت آج تک خود سمجھ آئی ہے مولوی نے جو سانو سمجھائیدا ہے. الیوم اکملت لکم, پہلے خود تھا سمجھ. کیوں بھائی میں جتی لمنی ہے, جتی میری پھٹ گئی, موچی کو ٹانکے لماونے, جا کے حدیث کو پوچھا کہ پٹھی سلائی کرواواں یا سیدھی. میاں مصطفیٰ اس پر نہیں آیا, ادھر موچی بناونے نہیں آیا, تیری دردی بناونے نہیں آیا, ادھر سلواراں اونچی کراونے نہیں آیا, ادھر داڑیاں رکھواونے نہیں آیا. وہ صرف ایک کام واسطے آئے کہ جویں مرضی الیکشن لڑ, بھاویں جمہوریت لیا, بھاویں سامریت لیا, لیکن جس ویلے کرسی تے بہ جاویں طاقت دے دے بھی اللہ ہوں تو اس طاقت نو ازماونا کیویں, اس طاقت نال مخلوق دی خدمت کیویں کرنی ہے. کپڑے جی ہو جائے مرضی پا, بٹن جی ہو جائے مرضی لگا لے, لیکن جی اگر کسے دو چڑھت مارن واسطے کپڑے پہندا پے ہیں تے بھاویں فقیر دی ٹاکیاں بھی لے سیں تو ریا ہے, شرک ہے. جتی جڑے بھی موچی کو سوالا, میں محمد نے دسن آیا کہ جتی پا کے تو جاونا کیڑے پاسے ہے. مصطفیٰ کردار سازی واسطے آئے, عقل دی تربیت واسطے آئے, ایک کپڑے پواونے نہیں آیا. اتنی محدود کر دی تھی سنت علماء اسلام نے کہ سا لمنا مشکل ہو گئے. سارے انہوں ایسا یاد ہے کہ غسل خانے وڑن دی کی دعا ہے, تو غسل خانے تو باہر آمن دی کی دعا ہے. سارے انہوں ایسا یاد ہے مسجد کو باہر پیر کیڑا کڈنا ہے, باہر تے اندر کیڑا کڈنا ہے. کدی کسی مسلمان نو یہ بھی یاد ہے کہ کسی دی غیرت نو ویکھ کے قدم روکنے بھی ہیں, کیونکہ سنت نو محدود کر دیتا ہے. تسی خود ایسے جاہل ہو, عقل نو دین تو خارج کیتا ہوئے, تے جڑے بیچارے عقل نو واڑ دے پین انہاں اماماں دے بھی خلاف ہو. اج اس عالم نے کی کیتا ہے, جاؤ ابو الکلام آزاد نو پڑھو. ابو الکلام آزاد چھوٹا بندہ نہیں ہے, پچھلے 150 سال دے وچ اسلام دے وچ بہت بڑا عالم ہے. توحید دے مقام تے لکھ دیں کہ اللہ دے بارے جتنے بھی سوال آدم تو لے کے حضور تک پیدا ہوئے کہ حضور تو لے کے مہدی تک پیدا ہو سن. بڑا بڑا دعویٰ ہے, بڑا بڑا دعویٰ ہے. ابو الکلام آزاد بہت بڑا عالم ہے. فرمائندے ہیں جتنے بھی سوال آدم تو ختمی مرتبہ تک تے ختمی مرتبہ تو قیامت تک اللہ دے وجود دے بارے پیدا ہوتے ہیں, انہاں دے سوال مصطفیٰ دے 2 پتر دے گئے. ایک دن امام جعفر الصادق, ایک دن امام باقر. میں چیلنج کرے نا علماء اسلام نو, میں دسن تے صحیح امام جعفر الصادق تے امام باقر دے مطابق اللہ دیکھیں اے حالت ہے. یونیورسٹیز بنا لے, مکتب بنا لے, جنہاں کو علم رسول آندا پہ عقل تے علم علی کو لوے آئے. کی علم لے تو علی کو اے ہے ختمی رسالت. جنہوں نے سمجھ آ جاندی ہے انہاں دے نبی مردے نہیں, کیونکہ یہ نبی مر گیا رسالت دے اختتام شک پہ جاسی. اور نواں موضوع ہے, گھنٹہ پورا میں ہور چاہیے, بس اجازت ہوں. امید ہے کہ سمجھ آئی اسی عقل دا کی مقام ہے دین دے وچ, تے رسالت دا اختتام عقل دی بنیاد تے کیوں ہوندا پیا ہے. کیونکہ ہن یہ جے آمنے ہیں غوث الاعظم جی ہو جائے, عبداللہ شاہ جی ہو جائے, جڑے اتنے پاک ہونے, اتنے تزکیہ نفس دے وچوں گزرے ہونے کہ جس ویلے انہاں نے بولنا ہے تو ایویں ہونا ہے کہ مصطفیٰ بولیندا پیا ہے. تے جس ویلے مصطفیٰ بولیندا ہے تے ایویں ہی ہوندا ہے جویں خدا بولیندا پیا ہے. اتنے دسو تمہیں فارسی دی کوئی چیز سنا دے, میں کوئی جان نہیں چھڑنی, تسی مینوں پتہ ہے. فارسی سننی ہے, اردو سننی ہے, کی سننی ہے؟ معلوم تو نہیں. پھر
ہاں جامی سن لو بفرات رہے دروشی پڑھو دل نہ وہ بڑے عاشق رسول کا کلام ہے دل نہ اٹھا واہ جامی یا راجے میرا دی کرنا دی تفصیل دے ہوتے بلندے رہے فرمائیں ہیں چوما حدر عرض و سما چوما حدر عرض و سما تاباں توئی چند چمک رہا ہے رات نا سورج چمک رہا ہے آسمان دے وچ لیکن مصطفیٰ تو چمکدا ہے تیری ہی کرنا روشن کر دیاں پیاں ہیں پوری کائنات میں چوما حدر عرض و سما چوما حدر عرض و سما تاباں توئی رش کے ملک نور خدا کے ملک نور خدا انسان توئی آیات قرآن اب رویت آیات قرآن اب رویت تفسیر قرآن یہ سوت آیات قرآن تفسیر قرآن یہ سوت اے روئے تو قرآن ماں اے روئے تو قرآن ماں ایمان توئی چوما حدر عرض و سما من آسیم من شیر کو اردو کا شیر یاد آ گیا کل پڑھتا پیارا کوئی سن لو کر کے آیا دو شیر اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا آپ کی یاد جو آتی ہے تو رو لیتے ہیں آپ کی یاد جو آتی ہے تو رو لیتے ہیں اپنی یادوں کے ہمیں روگ لگائے رکھنا اپنے دامان من من آسی مجھ سے یاد آیا میں نے مانا کہ گناہگار ہوں پر آپ کہوں میں نے مانا کہ گناہگار ہوں پر آپ کہوں اس گناہگار سے سرکار نبھائے رکھنا آخری شیر میرے ہوتے اے فلسفے دی بحثاں اے کلام دی بحثاں اے وجدان دی بحثاں اے ختم رسالت دی بحثاں تے میرے جی ہو یا گناہگار اسے دا کمال سراج منیرہ دا کمال آخری مقصد کیا کمال میرے اپنے پارے جا رہے ہیں فرمائیے ذرائے خاک کو خورشید بنانے والے
ذرائے خاک کو خورشید بنانے والے، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، اپنے دامان